اعتقاد ایمان ایسا ہونا چاہیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ صحابی کو پتا چلا یہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اس وقت تک نیکی کی معراج کو بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک جس چیز سے محبت ہے وہ نہ دی جائے۔ میں اور آپ بھی دیتے ہیں، اصلاح کی ضرورت ہے۔ کپڑا پرانا ہو جائے دے دیا، جوتا پرانا ہو جائے دے دیا، نیکی ہے۔ لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو تو پہنتا ہے وہ عطا کر، جو تو کھاتا ہے وہ دے۔ کھانا کھلانے کے وقت میں بھی لوگوں کے لیے جو ہے سٹینڈرڈ اور پیمانہ ہو رہا ہے، اپنے لیے ہو رہا ہے۔ خود ایک وقت میں 12,000 کا کھانا کھائے گا، وہ بھی کھلانا ثواب ہے، لیکن خواہش یہ ہوگی مسکین جو کھانا کھائے وہ 100-150 روپے میں ہی فارغ ہو جائے، وہ 10,000 کا کھائے گا۔ اور کبھی انفاق فی سبیل اللہ ایسا بھی کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر وہی بات، سیلیبریٹیز جو ہوتی ہیں ان کو لوگ گھر دے دیتے ہیں، میں حیران رہ جاتا ہوں، اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں علامہ صاحب میں نے فلاں آیا تھا، اس نے افطار پارٹی کی تھی، اس کو میں نے پلاٹ دے دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ اس چیز کا کرنا جو تمہیں محبوب ہو۔ صحابی آگے رسول اللہ کے پاس، اے اللہ فلاں فلاں باغ ہے، آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا یہ بہترین تجارت ہے، بخ بخ ذالک مال رابح، یہ بہترین تو نے تجارت کی ہے، لیکن میں تجھے مشورہ دوں، مجھے دینے کی بجائے، اسلامی ریاست کو دینے کی بجائے میں تجھے ایک مشورہ دوں، جی اللہ کے رسول، یہ تو اپنے کمزور اور ضعیف رشتہ داروں میں بانٹ دے۔ یہ ہے وہ نیکی، یہاں پہ وہ نیکی ملنی ہے کہ انسان اپنی محبوب چیز، اور سیدنا ابو دہدہ نے محبوب چیز کو خرچ کرنے کی انتہا کر دی۔ رسول اللہ کے پاس ایک صحابی آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، فلاں یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے گھر کے اوپر کھجور کا ایک تنا ہے، یہ دیوار کے اوپر، اس کو کہ یہ مجھے دے دے، یہ اس کی چھت میں کام نہیں آ رہا، میں چھت ڈال لوں گا، میرا لینٹر ڈال جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو سفارش کرنے والا ہے اس حدیث سے بھی اور دیگر حدیث سے بھی، انفاق فی سبیل اللہ اتنی بڑی عبادت ہے، آپ میں کوئی بھی اس بارے میں اگر سفارش کرے نا کہ حاجی صاحب فلاں کو دے دو، حاجی صاحب نے دے دیا اس کو، اللہ کی قسم حاجی صاحب کے نامہ اعمال میں تو لکھا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے جتنا حاجی صاحب نے اس کو دیا یہ سفارش کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا گیا۔ بتائیے، پورے کا پورا اجر۔ تو نیکی کے کام کی ترغیب کرنا، ان اداروں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اس پیسوں میں بھی جو آپ نے 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں دیا ہوگا وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈل جائے گا۔ تو رسول اللہ نے بھی سفارش کی، یہاں پہ بلاؤ ہمسائے کو، میں سفارش کرتا ہوں۔ بلایا، اس کو ایک درخت ہے، یہ تیرا فضول سی لکڑی ہے، پڑی ہوئی ہے دیوار میں، اس کو دے دے۔ بعض روایات میں اس کے گھر میں ایک خشک تنا ہے، اس کو دے دے، وہ چھت ڈال لے گا۔ یا اللہ کے رسول میں نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ترغیب دلانے کے لیے، اس کھجور کے خشک جو نہ کام آنے والا تیرے گھر میں ہے، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں کھجور کے ایک درخت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہا میں نہیں دیتا۔ اب رسول اللہ نے تو سفارش ہی کرنی تھی، کوئی حکم تو نہیں تھا چلانا۔ یہ بات اڑتے اڑتے ابو دہدہ کے کان میں پڑی کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے، رسول اللہ نے اس ہمسائے کو کہا درخت دے دے، اس نے کوئی نہیں دیا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اے اللہ کے رسول یہ حکم صرف اس کے لیے تھا کہ میں اگر اس سے خرید کے دے دوں میرے لیے بھی جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے لیے بھی لگ جائے گا۔ ابو دہدہ اس کے پاس پہنچ گئے، اب وہ شخص اس کو پتہ لگ گیا کہ کاروبار کا اور تجارت کا وقت آ گیا ہے، رسول اللہ نے ایک اس درخت کے بدلے میں جنت کے درخت کا سودا کیا، اب میں سودا کروں گا، اب میں بارگیننگ کروں گا۔ ابو دہدہ سے بارگیننگ کرتے 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 بات یہاں تک پہنچی، وہ کہنے لگا ابو دہدہ تیرا وہ باغ جس میں 500-600 کھجور کے درخت ہیں، زمین سمیت ہر چیز سمیت اگر مجھے دیتا ہے تو جا یہ خشک تنا لے جا۔
ابو دہدا نے کہا جو تو نے مطالبہ کیا، تخفیف کی کوشش کی، بارگیننگ کی، جو تو مطالبہ کرتا جا، وہ باغ بھی تیرا ہے۔ اور دوڑتے ہوئے باغ میں گئے، ابھی بیوی بھی اندر ہے، بچہ بھی اندر ہے۔ بیوی کو کہا نکل آ باغ سے، اور جیبوں کو الٹایا، اس باغ کی کمائی کو بھی یہیں پہ پھینک دے۔ اے ابو دہدا ہوا کیا مجھے تو بتا؟ پورا باغ جنت کی ایک کھجور کے بدلے میں بیچ آیا ہوں۔ اور قربان جائیں ایسی صحابیات کے اوپر، وہ ابو دہدا کو یہ نہیں کہتی مجھے بے گھر کر دیا ہے، اتنا خوبصورت باغ، چشمہ، ہر چیز بیچ دیا، گھر بیچ دیا ہے۔ وہ کہتی ہے ابو دہدا تو نے بڑا عظیم سودا کیا ہے، تو نے بڑی کامیاب تجارت کیا ہے، میں ابھی باغ سے نکلتی۔ وہ باغ پورے کا پورا اس بندے کے سپرد کر کے کھجور کا ایک خشک تنا لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور رسول اللہ کو کہا کیا میری گارنٹی ہے کہ میرا جنت میں کھجور کا ایک درخت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی ابو دہدا کی اس قربانی کو یاد رکھا، کبھی جنازے پہ اور کبھی اس موقع پہ کہہ رہے ہیں ابو دہدا تجھے کیا پتا کہ جنت میں تیرا ایک کھجور کا باغ نہیں، سینکڑوں کھجور کے باغات ہیں، ایک کھجور کا باغ نہیں۔ ایک خشک تنے کے بدلے میں ایک خشک تنا اگر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح خرچ کیا جائے تو بعض محدثین نے تو یہ تک لکھا کہ 1,00,000 کھجور کے درخت ابو دہدا کے جنت کے ایک باغ میں ہیں، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے ہی باغات ابو دہدا کے پاس ہیں اس ایک کھجور کے تنے کے بدلے میں۔ اور آپ